اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپ کی طرف وارفتگی، محبت، پیار، شفقت، زیادہ توجہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دلوں میں بغض اور کینہ بٹھایا، اور یہ اتنا غالب آیا کہ وہ قتل و غارت تک پہنچ گئے اور منصوبے بنانے لگے۔ اس پہ ہم سمجھا رہے تھے کہ ہمیں کسی سے کینہ و بغض پیدا نہیں کرنا چاہیے، منتقم مزاج نہیں بننا چاہیے، ورنہ یہ کیفیات ہم پر بھی آ سکتی ہیں کہ ہم کسی کے قتل کے در پہ ہو جائیں، کسی کے لیے زوال عزت کا سبب بن جائیں، کسی کو بڑا نقصان پہنچا دیں مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے۔ تو یاد رکھیں کہ پھر انسان تباہ ہو جائے گا۔ پہلے تو چونکہ انتقام کا جذبہ ہوتا ہے نا، تو یہ کام بڑے معمولی سے لگتے ہیں، لیکن جب کر لیتے ہیں اور وہ جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ تکلیف جو بغض اور کینے کی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سامنے اذیت میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کیفیت پہلے والی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر پچھتاوا غالب آتا ہے، پھر ندامت آتی ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر آخرت میں گرفت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی بات پر میں نے اتنا بڑا انتقام تو لے لیا، مزہ بھی آ گیا وقتی طور پہ، سامنے والا بیچارہ کسی قابل نہ رہا، لیکن اب میدان محشر میں کیا ہوگا، جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نمبر 1 منتقم مزاج انسان نہ بنے، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کے واقعات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 کینہ اور بغض کے نقصانات پر غور و تفکر کرے، اپنی ذات کو کیا نقصان ہوگا، آگے چل کے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پھر میدان محشر کی گرفت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ نمبر 5 ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا شروع کر دے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے ہمیں نوکری سے نکلوا دیا تو فوراً آنکھیں بند کر سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نوکری پہ رکھنا چاہتا تو کیا کسی کی کوئی مجال تھی کہ مجھے نکلوا سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سبب یہ بن گیا تو چلو میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہوں اور کوئی بات نہیں، ان سے انتقام نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ فکر نہ کریں، جب ہم اس طریقے سے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاملات کریں گے، خود اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دے گا، مکافات عمل ہوتا ہے، ہم کیوں گندے ہوں؟ تو یوں اچھا اسی طریقے سے ایسے کوئی افعال نہ کریں کہ کوئی دوسرا بغض میں مبتلا ہو جائے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی کی شکایتیں کرنا، کسی کو کسی کے خلاف اکسانا۔ یہ چیزیں جب پتہ چلتی ہیں تو پھر کینہ اور بغض بیٹھ جاتا ہے، ہمیں خود بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے اس بغض و کینہ کے اندر پھیلاؤ پیدا ہو، زیادہ یہ طوالت پیدا ہو جائے۔ جیسے خاندان کے اندر چغلیاں کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ بعض خواتین کی تو یہ مشن ہوتے ہیں، برقع سنبھالا، ایک گھر میں گئیں، دوسروں کے خلاف یہاں بولا، پھر وہاں سے دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، اور اس طرح وہ بیچ جمالو بن کر شرارتیں کرتی رہتی ہیں۔ اس قسم کی جو یہ پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، آپائیں ہیں، باجیاں ہیں اور اماں ہیں، ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کینہ وغیرہ بالکل دل میں نہیں بٹھانا چاہیے، ورنہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں میں دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک بچے نے واقعی غلطی کی، دوسرے نے آ کے شکایت کی، آپ نے اس کو مارا، اس نے دل میں کینہ بٹھا لیا کہ اس نے مجھے پٹوایا ہے۔ آپ اس کیفیت کو محسوس کریں۔ ان بچوں کے اندر اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بچہ دوسرے کی شکایت کرنے کی بنا پر پیٹنے کے بعد خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اب تنہائی میں جا کے ایک منصوبہ بندی کرے کہ میں اس کو اب کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاؤں گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے ماں باپ کو کہ جب بچے اس طرح لڑیں اور آپ کسی ایک کے قصور کی بنا پہ اس کو کچھ کرتے ہیں، وقتی طور پہ تو شاید یہ فوراً صلح نہ کریں، آپ اگر چاہیں بھی تو چھوڑ دیں، لیکن نگاہ رکھیں گہری، اور جیسی موقع ملے ان کو پھر پیار سے ملائیں، ایک محبت سے ملائیں۔ مثلا چلو دونوں مل جاؤ، ہم تمہیں پیسے دیں گے، دونوں پیار سے، دونوں بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے، کوئی چیز دلائیں گے۔ اس طرح لالچ کر کے ان کے وہ بغض والا معاملہ ختم کروا کر دم لیں۔ اگر نہیں کروائیں گے تو بہت خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے آگے چل کر، یا پھر موجودہ صورتحال میں بچے ایک دوسرے سے انتقام لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے منصوبہ بندی کی اور کہ اب ہم کیا کریں، والد صاحب کی بڑی توجہ ہے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دو،
یا پھر دور کسی زمین میں پھینک آؤ۔ جب یہ دور ہو جائیں گے تو والد صاحب کی توجہ مکمل طور پہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ اس پر کسی نے کہا کہ یہ تو گناہ ہے، یہودا جو ان کا ایک بیٹا تھا، یہ تو گناہ ہے، ہم مار دیں گے تو یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی۔ تو پھر بعض نے کہا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم ایک قوم صالح ہو جائیں گے، یعنی ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا، یہ مرض ان کو لاحق تھا۔ تو یاد رکھیں توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آدمی جیسے ہمارے اب بھائی بہن ہیں، رمضان آنے والا ہے، اگر کسی کو آپ کہیں جی نماز پڑھ لیں، اور انشاءاللہ رمضان سے شروع کروں گا، رمضان میں پکی توبہ کر لوں گا، تو اس توبہ کی امید پر موجودہ گناہ چل رہے ہیں۔ ایسی جو خراب قسم کی عادات میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی نشہ کر رہے ہیں، کوئی فحش چیز دیکھنا، کوئی فحش بات سوچنا، فحش محافل میں جانا، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے وہ بولتے ہیں بس آخری دفعہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ تو یہ اصل میں توبہ کی امید پر گناہ ہے۔ یا بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے کہ یار تو اگر گناہ کر لے، اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی تو رکھا ہے نا، کر لے گناہ پھر توبہ کر لیں گے۔ تو آدمی اس طرح بعض اوقات توبہ کی امید پر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ درمیان میں اچانک موت بھی آ سکتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے بعض اوقات اچانک درمیان میں موت آتی ہے اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اسے توبہ تک پہنچنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک پرہیزگار تھا اور ایک گناہ گار تھا۔ تو گناہ گار طویل عرصے تک گناہ کرتا رہا، پرہیزگار بڑا متقی پرہیزگار تھا، اور رہتے بھی اوپر نیچے تھے، نیچے گناہ گار تھا، اوپر نیک بھائی رہا کرتا تھا۔ تو بس ایک دفعہ شیطان نے نیک بھائی پہ حملہ کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا کہ تو رات دن محنت کرتا ہے، تیرا بھائی دیکھ کتنے مزے میں ہے، گناہ کرتا ہے، عورتوں کے پاس جاتا ہے، نشے کرتا ہے، خراب کام کرتا ہے، اگر تو تھوڑے بہت مزے لے لے تو اس کے بعد توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، تو روزانہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا، تھوڑا سا زندگی کا مزہ بھی لے لے۔ تو بس ایسی سوچ آئی اور یہ پختہ جڑ پکڑ گئے، اس نے سوچا کہ میں گناہ کرتا ہوں، اب کیسے کروں؟ تو شیطان نے اس کو بہکایا تو ایسے کر اپنے بھائی کے پاس جا اور اس سے مشورہ کر، وہ بڑا گناہ گار پاپی ہے، وہ تجھے بتائے گا کہ گناہ کیسے کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ جو نیا انسان ہو گناہ کی طرف مائل، اسے کیا پتہ کیسے گناہ کرنا ہے، تو نشہ آور بتائے گا نشہ کیسے کرنا ہے، اور دیگر جو اس فیلڈ میں ہے وہ بتائیں گے تمہیں اپنی لائف کو کیسے انجوائے کرنا ہے۔ تو ایسے اس نے سوچا چلو میں بھائی کی طرف آتا ہوں، تو یہ سوچ کر وہ اوپر سے نیچے اترا۔ دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گناہ گار کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، اور یہ گناہ گار سوچ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میں کب تک گناہ کرتا رہوں گا، کب تک یہ گندے کام کرتا رہوں گا، رزق اللہ کا کھاتا ہوں، بات دشمن شیطان کی مانتا ہوں، تو کیوں نہ میں نیکی کی طرف آؤں، کیوں نہ میں پرہیزگاری کی طرف آؤں۔ دیکھو میرا بھائی کتنا اچھا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کتنی اس کی عزت ہے معاشرے میں، اور میں تو ذلیل ہوتا رہتا ہوں، تو مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ اب میں کیسے نیک بنوں، کیسے پرہیزگار بنوں؟ تو دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی کے پاس چلتا ہوں، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، ایک طویل عرصے سے اس فیلڈ میں ہے، وہ مجھے بتائے گا کہ نیکی کیسے کرنی ہے۔ اب یہ نکلا، یہ اوپر کو چڑھ رہا تھا، وہ والا اتر رہا تھا، ارادے دونوں کے مختلف تھے، اس کا پاؤں پھسلا، یہ گرا اس نیچے والے پر، اور دونوں لڑکتے ہوئے زمین پر آئے اور دونوں کا دم نکل گیا۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ نیک شخص جو تھا، جو اب گناہ کے ارادے سے چلا تھا، وہ تباہ ہوا، اور جو گناہ گار تھا وہ نیکی کے ارادے سے چلا تھا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو اب اس واقعے سے دیکھیے کہ اکابرین نے جو واقعہ بنی اسرائیل کا لکھا، اس میں بڑی عبرت ہے کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم امید لگا کے بیٹھتے ہیں، اچھا داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے، نماز پڑھوں گا تھوڑا سا آگے چل کے، بہنیں سوچتی ہیں اچھا برقع پہنیں گے تھوڑا سا آگے، یہ گندے مناظر دیکھنا تھوڑے عرصے بعد چھوڑ دیں گے، اور پھر اگر گرفت کا خوف آتا بھی ہے تو جی توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو توبہ کی امید پر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے دور رکھے اور توبہ کی امید پر گناہ کرنے سے بچائے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ گناہوں سے ایسی شدید نفرت عطا فرمائے کہ یہ خیال ہی نہ آئے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، نہ گناہ ہی چھوڑ دیں انسان، اتنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نفرت ڈال دے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، کر لیتے ہیں۔ قال قائل منہم،
تو ان میں سے ایک کہنے والا بولا، یہ یہودا تھا، یہودا جو بھائی تھا وہ تھوڑا سا خیال کرنے والا تھا، اس نے کہا بھئی ایسا نہ کرو۔ تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو، دیکھو یہ بہت برا کام ہے، بڑا کام ہے، اور اس میں ہم لوگ مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، کہ تم اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کوئی چلتا ہوا قافلہ والا آ کر اس کو لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو پھر ایسا کر لو۔ تو یہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شارع عام پر کنویں ہوا کرتے تھے، جو قافلے گزرتے تھے وہ کنویں کو دیکھتے تھے، بھئی یہاں ٹھہر جاؤ تھوڑا، پھر ڈول ڈالا، پانی نکالا، جانوروں کو پلایا، خود بھی پی، آگے روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی ایسا روڈ کے کنارے اندھا کنواں ہو جس میں، اندھا کنواں سے مراد پانی نہ ہو، اس میں ہم پھینک دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی یقینی سی باتیں آئے گا یہ سمجھ کے کہ شاید کنویں میں پانی ہے، ڈول ڈالے گا تو یوسف ڈول کو پکڑ لے گا، وہ نکالے گا اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس طرح ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارکہ بعض نے کہا ہے 7 سال تھی، بعض نے کہا 10 سال تھی یا 13 سال کی عمر تھی، چھوٹے سے تھے اور خوبصورت بہت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، جیسے آگے اس واقعے کے اندر آئے گا کہ جو مصر کی عورتوں نے جب آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ اتنے حسین و جمیل اللہ نے آپ کو بنایا تھا، اور اتنا حسین و جمیل کنویں کے اندر پڑا ہو اور کوئی نکالے تو پھر اپنے ساتھ لے جانے کو دل چاہے گا کہ اتنا حسین بچے کو کون چھوڑے گا، تو کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب انہوں نے منصوبہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا چلتے ہیں ابا جان سے اجازت مانگتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے۔ بھائی اگر باہر جا رہے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے، کوئی تیر اندازی کرتے تھے یا دوڑ کرتے تھے، آپ فرماتے تم جاؤ، یوسف میرے پاس رہے گا، جانے نہیں دیتے تھے۔ اب سب سے بڑا جو ایک مشکل مرحلہ تھا وہ بھائیوں کے لیے یہی تھا کہ یوسف کو کیسے ان سے جدا کیا جائے۔ ابھی ایک دن منصوبہ بنا کر پہنچ گیا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لکا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ضرور ہم تو بے شک اس کے خیر خواہ ہیں۔ دیکھیں بغض رکھنے والا اسی طرح پیار بھری بولی بولتا ہے اور پھر ہلاک کرتا ہے، اس لیے ہر ہمدردی کرنے والا دل سے آپ کا ہمدرد ہو ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے خاندان میں ذرا، خصوصاً بہنوں سے گزارش ہے، ذرا اپنے اطراف میں جو زیادہ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہوں نا، ان کو زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے پیچھے وار کون سا کرنے والی ہیں۔ تو یہ پھپھیں پھپھیاں خالائیں بعض اوقات ارے بیٹا میں تو تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں اور یوں اور وہ ہیں، اور کسی کے خلاف اصل میں ابھار رہی ہوتی ہیں، گھروں کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، تعلقات کو ختم کروا دیتی ہیں، بغض و کینہ بٹھوا دیتی ہیں۔ جہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ساس اور بہو بڑے پیار اور محبت سے رہ رہے ہیں تو تکلیف شروع ہو جائے گی، ساس کو بہکائیں گے بہو کے خلاف، بہو کو بہکائیں گے ساس کے خلاف، اور جب اندر سے برتن بجنے کی آوازیں آئیں گی پھر منہ چھپا کے ہنسیں گی کہ دیکھا کام ہو گیا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ان خطرناک مخلوق سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، آپ کل انہیں ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع، یہ ہمارے ساتھ میوے کھائے گا، ویلعب، اور ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فکر نہ کریں، بھائی ہیں اتنے سارے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، آپ بالکل بے فکر ہو کر ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں۔ تو یہ جو یرتع و یلعب، لعب جو لہو و لعب ہوتا ہے، یعنی ایسا کوئی کام اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، تو یہ ہر لہو و لعب منع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھیلوں کی اجازت بھی دی ہے، جیسے تیر اندازی تھی، گھڑ سواری تھی، تیراکی تھی اس زمانے میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ریاضت والے کھیل ہیں، سے جسم مضبوط ہوتا تھا، تو پھر جہاد وغیرہ کے سلسلے میں جسم میں طاقت جمع ہوتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار قسم کے کھیلوں سے منع فرمایا، اور ایسے کھیل جو تقویت بدن کا سبب بنے، فرحت قلب کا سبب بن کر ذہن کو تقویت فراہم کرتے ہوئے زیادہ مضبوط کاموں کے لیے توانائی فراہم کر رہے ہوں، اس کی اجازت باقاعدہ مرحمت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کھیل باقاعدہ جائز قرار دیے ہیں وہ اصل میں صرف کھیل ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک حکمت اور علت یہی پوشیدہ ہے کہ اس سے جسم مضبوط ہوتا تھا۔ تو اس کو اگر بنیاد بنا لیا جائے تو ہر دور میں جو کھیل جسم کی مضبوطی والے ہوں اور شرعی قیودات کے ساتھ کھیلے جائیں وہ بالکل جائز ہوں گے۔ مثلا نمبر 1، نیت حسن ہونی چاہیے، صرف کھیل کود کی نہ ہو، ٹائم ضائع کرنے کے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، جسم کی مضبوطی کے لیے، یا ذہن کو فریش رکھنے کے لیے، یعنی ذہن کی مضبوطی کے لیے، یا اور دنیاوی کاموں میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے جسم کو تندرست و توانا رکھنے کی غرض سے اگر ورزش کی جائے یا کھیل کود کیا جائے تو صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلا جائے۔ نمبر 3، اس میں جھوٹ یا جھگڑے کی آمیزش نہ ہو۔ نمبر 4، اس سے نماز یا جماعت وغیرہ ترک نہ ہوتی ہو۔ نمبر 6، عادتاً نہ کھیلا جائے، یعنی ایسی عادت نہ بنا لی جائے کہ بس اس کے بغیر سکون ہی نہ ملے، چین ہی نہ آئے، کیونکہ جب ایسی عادت بن جاتی ہے تو وہ ایک نشے کی سی کیفیت بن جاتی ہے۔ جیسے بعضوں کو کرکٹ کا نشہ لگ جاتا ہے، روزانہ کھیلیں گے، نہیں کھیلیں تو بے چینی، بے قراری سے محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے قید لگائی کہ پھر نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ روزے میں مزہ آئے گا، نہ عبادات میں دل چاہے گا کھیل کھیلیں، تو عادت اس کو نہ بنائے۔ اگر یہ تمام قیودات کو ملحوظ رکھ کر کھیلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ میوے کھائیں، کھیل کود کریں، اور بے شک ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لیحزننی ان تذهب به، کہ فرمایا کہ بے شک مجھے غم میں مبتلا کر دے گی یہ بات کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جائے، میں غمگین ہو جاؤں گا۔ وَأَخَافُ، اور میں خوف کرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو گے۔ اصل میں تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بھائی کس غرض سے آ رہے ہیں، کیا ان کی نیتیں ہیں، سب جانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو، تو اس لیے مجھے غمگین کرے گا ساتھ بھیجنا۔ لیکن بات وہی، آپ ذرا سوچئے، میں نے جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور بہت سارے امور آپ مستقبل کے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ اس لیے ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سختی سے منع کیا جاؤ میں نہیں بھیجتا ہوں یوسف کو، بس کہہ دیا نا تمہیں چلے جاؤ تو وہ چلے جاتے، لیکن آپ نے تھوڑا سا بحث مباحثے کے بعد جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ تقدیر الہی کار فرما ہے، اللہ کے فیصلے آپ کے پیش نظر ہیں۔ لہذا قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب، اے والد اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو اس وقت تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ تھا پھر ہم کیا فائدہ پھر ہمارا کہ ہم اتنی بڑی جماعت اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما وہبوا بہ، تو اب وہی انہوں نے کہا، اب یہ ایموشنلی بلیک میلنگ والا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارا فائدہ کیا اگر ہم بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں، آپ کو ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی بلیو نہیں ہے، یہ اور وہ ہے، باتیں کر کے انسان سامنے والے کو ابھارتا ہے کہ وہ یقین کر لے۔ اسی طرح انہوں نے راضی کر لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان کو بھیجتے، یوسف علیہ السلام کے پاس آپ آئے علیحدگی میں، اور ایک قمیص تھی جو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو جبریل امین ایک قمیص لے کر آئے تھے، یہ جنتی ریشم کی قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی، اور آپ آگ میں گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو دی، اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دی، اور یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص، وہ اتنا نرم جنتی ریشم تھا کہ پوری قمیص کو یوں سمیٹ دے تو یوں ایسا چھوٹا سا بن جاتا تھا، پھر کھولے تو کھل جاتا تھا۔ جیسے نرم کپڑے ہوتے ہیں آپ ہاتھ میں پکڑیں اس طرح ہو جاتے ہیں، اسپنج کو دیکھیں اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو یوں کر کے دبائیں تو یوں دب جائے گا، ایسے تو نرم ریشم تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو چھوٹا کر کے اس کو یوں اس طرح کپڑا اس پہ چڑھا کر ایک تعویذ سا بنا کر وہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا تاکہ اس قمیص کی برکت بچے کو حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو تعویذ گلے میں ڈالنا یہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے کہ کوئی متبرک چیز، کفریہ شرکیہ کلمات نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویذات کے پہننے سے منع فرمایا وہ تعویذات تھے جن میں کلمہ کفر و شرک استعمال ہوتے تھے۔ تو تعویذ پہنانا اور بزرگوں کے تبرکات سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کرنا
یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس پر میں مزید کلام کروں گا لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی